آج بدوار ہے 9 مارچ 2022، 5 شعبان 1443 ہجری۔ سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے۔ آفتاب کی شہ سرخی ہیں: مصروف مقامات پر گرینیڈ حملوں کی سازشیں، 15ویں کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل ڈی پی پانڈے کا انکشاف۔ کہا، بڑے حملوں میں ناکامی کے بعد کم سن لڑکوں کو بھیڑ بھاڑ والے بازاروں میں گرینیڈ حملوں کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے۔ سری نگر گرینیڈ حملہ، پولیس کو اہم سراغ ملا۔ کیس کو سلجھانے اور سرغنہ کو پکڑنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہتھیاروں اور منشیات کی اسمگلنگ کے لیے ڈرون کا استعمال ایک نیا ہتھ کنڈا، پولیس سربراہ۔ آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز سے سرخی: 3 ہفتوں سے لاپتہ بچے کی لاش برآمد ہونے پر ضلع کپواڑہ میں ماتم اور کوہرام۔ 8 برس کے معصوم بچے کے قتل کے الزام میں ایک خاتون اور اس کا بیٹا گرفتار۔ آج کے BAB کے کارٹون پر ایک نظر۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: امیرا کدل گرینیڈ حملہ، 2 ملزموں کی گرفتاری اور ایک موٹر سائیکل کی ضبطی، پولیس ترجمان۔ پورے شہر میں CCTV فوٹیج کی جانچ پڑتال کے بعد ملزموں تک پہنچنے کا دعویٰ۔ آج کے روزنامہ کشمیر عظمیٰ سے سرخی لکھتے ہیں: ملیٹنٹوں کے نیٹ ورک ناکام، لائن آف کنٹرول پر سیکورٹی گرڈ مضبوط، پولیس سربراہ۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: بون اینڈ جوائنٹ کی آتش زدگی واردات، 4 آپریشن تھیٹر اور 50 بستر دستیاب۔ ایمرجنسی خدمات ٹھپ، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی: بزرگ شہری سے ATM پر دھوکہ دہی، 40,000 اڑانے والے 4 افراد گرفتار۔ آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی لکھتے ہیں: دبئی گرینڈ انٹرنیشنل اسکول سری نگر کی دیدہ دلیری، اسکول بس میں بچے کے لیے سیٹ طلب کرنے پر بچے کے والد پر حملہ کرنے کی کوشش۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: کورونا کی ممکنہ چوتھی لہر سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر شوکت شاہ۔ اسی اخبار سے ایک اور خبر: بین الاقوامی کمرشل پروازوں کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ آج کے روزنامہ آفتاب سے سرخی لکھتے ہیں: کورونا کی ممکنہ چوتھی لہر سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر شوکت شاہ۔ اسی اخبار سے ایک اور خبر: مٹ شبیر احمد ویسٹرن بس سروس لمیٹڈ کے تیسری مرتبہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب، جنرل سیکریٹری خزانچی عبدالرشید کے علاوہ الیکشن کمیٹی کے ممبران اور ٹرانسپورٹروں کا والہانہ استقبال۔ آج کے روزنامہ ایشین میل سے سرخی: اپنی پارٹی کا یوم تاسیس دوم، اسمبلی کو دفعہ 370 کی بحالی کا اختیار نہیں، بخاری۔ اسی اخبار سے ایک اور خبر: عالمی یوم خواتین، دنیا کی ترقی کا انحصار خواتین کی ترقی پر، معاشرے کی ترقی میں خواتین کا کردار اہم، مشیر فاروق خان۔ آج کے روزنامہ شہربین ٹائمز سے سرخی لکھتے ہیں: جموں کشمیر میں منگل کو دن بھر موسم ابرآلود لیکن مجموعی طور پر خشک، دوران شب کہیں برف کہیں بارش۔ اگلے 24 گھنٹے الگ تھلگ مقامات پر برف باری کا امکان، محکمہ موسمیات۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی: ایشیا کے سب سے بڑے باغ گل لالہ میں امسال 15 لاکھ پھول کھلنے کی امید، 20 مارچ تک گل پوری طرح سے کھلیں گے، جس کا نظارہ ہزاروں مقامی اور غیر مقامی کر سکیں گے۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی: جعلی ہیلی کاپٹر بکنگ، فرضی ویب سائٹ کے خلاف ویشنو دیوی شرائن بورڈ کی کارروائی، FIR درج، گوگل کو لکھا گیا خط۔ آج کے روزنامہ مارننگ کشمیر سے سرخی لکھتے ہیں: جموں کشمیر میں حالات کو بہتر بنانے میں مرکزی سرکار کامیاب رہی، تعمیر و ترقی کے لیے اپنے وعدے پر کاربند، کوئی بھی کوتاہی نہیں کی جائے گی، راج ناتھ سنگھ۔
اسی اخبار سے ایک اور خبر، مرکزی حکومت خواتین کو بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز رکھے گی، مختلف شعبوں میں ملکی خواتین کی کامیابیوں کو سلام، وزیر اعظم نریندر مودی۔ آج کے روزنامہ عقاب سے سرخی لکھتے ہیں، پلوامہ اور سوپور سے 4 جنگجو اعانت کار اسلحے سمیت گرفتار، 1 گرینیڈ، 13 AK راؤنڈ اور دوسرا قابل اعتراض مواد برآمد کیا گیا۔ آج کے روزنامہ اسٹیٹ رپورٹر سے سرخی لکھتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی بڈگام نے محکمہ سماجی بہبود کے تعاون سے منایا خواتین کا عالمی دن۔ اسی اخبار سے ایک اور خبر، ڈگری کالج چاڈورہ میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے کیا گیا تقریب کا انعقاد۔ آج کے روزنامہ نگراں سے سرخی لکھتے ہیں، جموں کشمیر میں کووڈ وائرس کی قہر سامانیوں میں کمی برقرار، منگلوار کو 53 افراد پازیٹیو، 58 مریض شفایاب، حکام۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے، ہندوستان اور چین کے مابین 11 مارچ کو کور کمانڈر سطح کی بات چیت کا 15واں دور۔ آج کے روزنامہ روشنی سے سرخی لکھتے ہیں، خواتین کے عالمی دن پر JKEDI نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مشن یوتھ کی تیجسونی اسکیم شروع کی۔ اسی اخبار سے ایک اور خبر، محکمہ جنگلات ادویاتی پودوں کے فروغ میں مدد کرے گا، نوین چودھری نے MIVH میٹنگ کی صدارت کی۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی، عالمی یوم خواتین کے سلسلے میں وادی بھر میں تقاریب کا اہتمام، خواتین کی شرکت سے ہی دنیا چل رہی ہے، ہر شعبے میں صنف نازک آگے ہیں مقررین۔ تو یہ تھی آج کی سرخیاں، اللہ نگہبان۔